السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بریفلی ڈسکس کریں گے پولیٹیکل سچویشن کو۔ پچھلے 2-3 دنوں میں خصوصاً سینٹ الیکشن کے حوالے سے بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پرانی ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں جو لین دین ہوا، جو خرید و فروخت ہوئی، اس کی ویڈیوز اس پرٹیکولر ٹائم پہ ریلیز کر دی گئی ہیں، پبلک ڈومین میں آ گئی ہیں، اور وزراء کی جو خوشی ہے وہ قابل دید ہے۔ شبلی فراز، فواد چودھری، ان کی باچھیں کھل گئی ہیں، وہ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشی سے ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ جو پوری سچویشن ہے اس کو انالائز کریں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے، اور میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کے یہ جو موقف ہے اوپن بیلٹ کو سپورٹ کرنا، میں اس کو کیوں سپورٹ کر رہا ہوں، اس کے کیوں حق میں ہوں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے یہ اعتراف کرنے دیجئے کہ بچپن میں جب ہم نصرت فتح علی خان کی غزلیں نظمیں سنتے تھے تو ہم ان کی بڑی غلط انٹرپریٹیشن کرتے تھے، بلکہ صحیح بات تو یہ کہ ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جب نصرت کہتا تھا نا کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، یا جب نصرت کہتے تھے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو وہ جو ہمارے گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ان سے مراد یہاں پہ وہ سے مراد خدائے ذوالجلال کی ذات ہے۔ لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ نصرت فتح علی خان کا اشارہ بھی انہی کی طرف تھا جن کو مولانا فضل الرحمان نکے دا ابا کہتا ہے، جن کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اور نصرت فتح علی خان بھی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی تو ہے جو ہمارا کاروبار مملکت، ہمارے سرکار کے کام کو چلا رہا ہے اور بار بار اس میں انٹروین کرتا ہے اور بار بار ہمارے معاملات کو الجھانے سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو پرٹیکولر ویڈیو اس ٹائم پہ 2018 کے الیکشن کی ویڈیو، 2018 میں ہونے والی خرید و فروخت کی ویڈیو اس ٹائم پہ ریلیز کی گئی، یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کہیں کوئی بہت بڑا کمرہ ہے یا بہت سارے کمرے ہیں جہاں پہ بہت ترتیب کے ساتھ فائلیں اور کیسٹس اور ویڈیوز اور جو ڈیٹا ہے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور وہ جو کمروں کا مالک ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن بھی ہے اور اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ کون سے ٹائم پہ کون سی فائل اٹھا کے ہم نے پبلک ڈومین میں دینی ہے اور کس کو موضوع بحث بنانا ہے، اور کون سی ویڈیو پہ ہم نے ٹی وی پہ ڈسکشن شروع کرا دینی ہے، کس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ پھینک دینا ہے، کس کو ہم نے منتخب اینکرز کو دکھانا ہے، اور کون سی ویڈیوز ایسی ہیں جو ہم نے کچھ سیاسی رہنماؤں کو دے دینی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا مریم نواز کا ایک بیان تھا کہ جی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، تو ظاہر ہے وہ کہیں سے تو آئی ہیں نا بھائی، کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ جو کمروں کا مالک ہے نا، جس نے مختلف کمرے بنا رکھے ہیں اور کمرے میں الماریاں ہیں اور الماریوں میں پوری ترتیب کے ساتھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں سے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو ہمارا کاروبار مملکت بھی کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو موقف ہے نا تحریک انصاف کا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے چاہیے، اس پہ ہمیں اعتراض کیا ہے، یا ہم کیوں اس پہ تحریک انصاف کے لتے لے رہے تھے کہ بھائی آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانا چاہیے؟ اس پہ 2 بنیادی اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ تحریک انصاف سینٹ الیکشن اس لیے اوپن بیلٹ سے کرانا چاہتی ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے اپنے ایم پی ایز بک جائیں گے۔ تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ اگر سینٹ الیکشن پرانے طریقے سے ہوئے، خفیہ رائے شماری سے ہوئے، تو اس کے ایم پی ایز بک جائیں گے اور اس کے نمبرز میکسیمائز نہیں ہوں گے، جتنی اس کی نمائندگی صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی سینٹ الیکشن میں، سینٹ کے نمبرز میں۔ تو اس بات کو اوائڈ کرنے کے لیے تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کرایا جائے۔ ہمارا اس پہ اعتراض یہ ہے، یعنی خرید و فروخت بھی قابل مذمت ہے، لیکن ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ کیوں دیے تھے جنہوں نے بعد میں بک جانا تھا؟ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہیں تحریک انصاف نے ہمارے پاس بھیجا تھا کہ ان کو ووٹ دو، ان کو ایم پی اے بناؤ، یہ عمران خان کے ویژن کے مطابق تبدیلی لائیں گے۔ اب اور ساتھ ہمیں تحریک انصاف کے دوست یہ بھی بتاتے تھے کہ اگر 100 گیدڑوں کا لیڈر ایک شیر ہو تو وہ شیر کی طرح لڑتے ہیں، بلکہ 100 کتوں کا لیڈر ایک شیر ہو تو وہ شیر کی طرح لڑتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں تحریک انصاف نے ہمارے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اگر خان صاحب لیڈر ہوں گے تو نیچے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ بک جائے۔ اور اب تحریک انصاف کو اس بات کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یار اگر ہم نے خفیہ رائے شماری کرائی نا تو انہوں نے بک جانا ہے، کھسک جانا ہے انہوں نے۔ تو ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے غلط لوگوں کو ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے کیوں بھیجا تھا؟ اب یہ ہمارا اعتراض ویلڈ ہے، آپ اس پہ کسی بھی اینگل سے غور کریں تو پہلا سوال تحریک انصاف سے ہونا چاہیے کہ آپ کے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران، کیا آپ ان پہ اعتماد نہیں کرتے؟ اور ہم سے آپ کا یہ تقاضا تھا کہ ہم ان پہ اعتماد کر کے انہیں اپنا ووٹ دیتے۔ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تحریک انصاف آج جس خرید و فروخت کی مذمت کر رہی ہے اور جس خرید و فروخت پہ تانا زن ہے اور لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی تم منڈی لگاتے ہو، تم ایم پی ایز خریدتے ہو، تم سینیٹر بنواتے ہو، ماضی میں تحریک انصاف کے ایم پی ایز بکتے بھی رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیو آئی ہے یہ انہی ایم پی ایز کی ہے جو تحریک انصاف کے ہیں اور جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں ووٹ بیچا ہے۔
پیسے لیے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا سے 6 ووٹ تھے یا 7 ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے، اور انہوں نے 2 سینیٹر منتخب کروا لیے، اور ایک سینیٹر کے لیے انہیں 24 ووٹ چاہیے تھے اور خاتون سینیٹر کے لیے انہیں 31 ووٹ چاہیے تھے. لیکن ایوان میں ان کی نمائندگی صرف 7 تھی، لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب نے نمبر پورے کیے اور اپنے 2 سینیٹر منتخب کروا لیے. تو اب تحریک انصاف کے MPs بکتے بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف خریدتی بھی رہی ہے. یعنی تحریک انصاف پہ عام طور پہ یہ اعتراض زیادہ ایمفیسائز کر کے نہیں کیا جاتا نا کہ بھئی آپ نے ووٹ خریدے بھی ہیں. آپ نے چودھری سرور نے جو 44 ووٹ لے لیے تھے پنجاب اسمبلی سے، کہاں سے لیے تھے بھائی؟ کیسے آ گئے تھے؟ اس وقت بھی یہ اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے پنجاب سے کیسے سیٹ نکال لی سینٹ کی، اور تحریک انصاف کا جواب ایگزیکٹلی وہ تھا جو آج پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی سے جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے خیبر سے سیٹیں کیسے نکال لی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو ووٹ پڑے ہیں، آپ تحریک انصاف سے جا کے پوچھنا اس کے MPs نے ووٹ کیوں دیے تھے. اور تحریک انصاف والے کہتے ہیں جی چودھری سرور نے تو ووٹ پے نے، انہوں نے ذاتی تعلق ہی بڑے سن. تو آپ نون لیگ کے MPs سے پوچھیں کہ انہوں نے چودھری سرور کو ووٹ کیوں دیا. بھائی ووٹ اسی لیے دیا ہے نا، آپ خریدتے بھی رہے ہیں، آپ بیچتے بھی رہے ہیں. وہ والی جو ویڈیو ہے نا جہاں پہ آپ خرید رہے ہیں، یہ تو وہ ویڈیو ہے نا جہاں پہ آپ کے MPs بک رہے ہیں. وہ جو ویڈیو ہے جہاں پہ آپ خرید رہے ہیں، چودھری سرور صاحب نے یقیناً ووٹ خریدے ہوں گے، لین دین تو کیا ہوگا. وہ والی ویڈیو بھی، وہ جو کمرے کا مالک ہے، وہ جس نے الماریوں میں پوری ترتیب کے ساتھ ویڈیوز اور فائلز رکھی ہوئی ہیں، وہ والی ویڈیو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس پڑی ہوگی. تو یہ خرید و فروخت آپ کرتے رہے ہیں. خرید و فروخت اس ملک میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ اس میں انوالو رہے ہیں. اس لیے دوسروں پہ اعتراض ضرور کیجئے، لیکن کبھی کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لیجئے. تو یہ 2 بڑے اعتراضات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کے ماضی کے موقف کی بنیاد پہ اس کے حال کے موقف کو غلط کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. اور میں مثال دوں گا نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب آج کل اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ووٹ کو عزت دو، عوام کو عزت دو، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو عزت دو. یہ ساری باتیں نواز شریف صاحب کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے. یہ ساری باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب پہ بھی جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی آپ کے ماضی میں تو جرنیل ہی ہیں، آپ تو فوجی جرنیلوں کے کندھے پہ بیٹھ کے سیاست میں آئے ہیں، ضیاء صاحب کے آپ سیاسی وارث ہیں. لیکن کیا ان کا ماضی ان کے موجودہ موقف کے غلط ہونے کی دلیل ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ان کا جو موجودہ موقف ہے وہ درست ہے، ماضی میں جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ غلط تھا. اسی طرح تحریک انصاف نے بھی ماضی میں جو خرید و فروخت کی ہے وہ غلط ہے. تحریک انصاف نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا، بکاؤ مال کو ٹکٹ دیا، بقول تحریک انصاف کے، تحریک انصاف اپنے عمل سے یہی بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے جن کو ٹکٹ دیا وہ بکنے والے ہیں. تو جس بکاؤ مال کو ٹکٹ دیا یہ غلط تھا، لیکن یہ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ موجودہ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ غلط ہے. میرے خیال میں وہ موقف درست ہے. اور اگر سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، سینٹ الیکشن شو آف ہینڈز کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈائریکٹ الیکشن یا متناسب نمائندگی یا کوئی بھی الٹرنیٹو آ جاتا ہے، تو یہ جس پوائنٹ پہ ہم آج کھڑے ہیں، یہ جو ہر 3 سال بعد ہمارے پاس ایک منڈی لگ جاتی ہے، یہاں سے اگر بہتری کی کوئی صورت آتی ہے تو یہ ان اے لانگر رن ہمارے جمہوری نظام کے لیے فائدہ ہے. آپ اس پہ غور کیجئے نا کہ اگر آئینی ترمیم ہو جائے اور سینٹ الیکشن آج کے بعد ہمیشہ اوپن بیلٹ سے ہوں یا ڈائریکٹ الیکشن سے ہوں، متناسب نمائندگی سے ہوں، تو وہ لوگ جو صادق سنجرانی جیسی مووز کرتے ہیں، وہ جن کے بارے میں نصرت نے کہا تھا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو وہ لوگ جو سینٹ الیکشن کو یا دوسرے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، MPs کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس کو کیسے کہاں پہ کس طرح ووٹ دینا ہے، ان کی جو مداخلت ہے وہ کم ہوگی، ان کی جو گرفت ہے وہ کمزور ہوگی. اور یہ بات ان لانگر رن ہمارے جمہوری نظام کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر یہ کریڈٹ عمران خان کے نصیب میں لکھا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور یہاں پہ ایک اور بات میں مینشن کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ضیاء صاحب نے ایک چیز متعارف کرائی تھی 8ویں ترمیم کے ذریعے 58(2)B، اور 58(2)B کا بڑا ظالمانہ استعمال ہوا ہے 80 اور 90 کی دہائی میں. اب 58(2)B کیا تھی؟ آپ کے پریزیڈنٹ کے پاس یہ پار ہوتی تھی کہ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جن الزامات کی بنیاد پہ چاہے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتا تھا. نواز شریف صاحب کی، بے نظیر صاحب کی حکومت ہمارے غلام اسحاق خان صاحب نے اسی 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے فارغ کی تھی. 97 میں جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے پریزیڈنشل پاورز کو لمٹ کرنے کی کوشش کی تھی. بعد میں مشرف صاحب نے 17ویں ترمیم کے ذریعے دوبارہ صدارتی اختیارات میں اضافہ کیا تھا، لیکن زرداری صاحب کے حصے میں یہ کریڈٹ آیا 2010 میں
کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے 58(2)B کا خاتمہ کر دیا، اور پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی صدر نے رضامندی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جو اختیارات تھے وہ پرائم منسٹر کو ٹرانسفر کر دیے۔ اب زرداری صاحب نے یہ اختیارات ٹرانسفر تو کر دیے، لیکن عملاً پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں سارے اختیارات زرداری صاحب کے پاس ہی رہے، کیونکہ انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو، راجہ پرویز اشرف صاحب کو۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ جب اس دور کو یاد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کے دور میں کسی کو نہیں پتا کہ یوسف رضا گیلانی کون تھا، راجہ پرویز اشرف کون تھا، حالانکہ یوسف رضا گیلانی نے بھی کوئی کم انی نہیں ڈالی تھی، لیکن جو اختیارات، جو پارز، جو ڈیسیجن پار زرداری صاحب کے پاس تھی وہ عملاً ختم نہیں ہوئی تھی، کانسٹیٹیوشنلی وہ پرائم منسٹر کو ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے جو 2 پرائم منسٹرز آئے ہیں، بلکہ 3 آئے ہیں، نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور عمران خان صاحب، یہ پاورفل پرائم منسٹرز تھے۔ ان میں سے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب تو پارٹی ہیڈ کے طور پہ بڑا، ان کے پاس ساری پاور انہی کے پاس ہے نا۔ پریزیڈنٹ تو بیچارے ممنون حسین اور عارف علوی وہ تو سائیڈ پہ ہو گئے۔ خاقان عباسی کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ایک کرائسس سے آئے تھے اور عملاً ساری چیزیں نواز شریف اور شریف فیملی کے پاس تھیں، خاقان عباسی صاحب صرف ایز اے فرنٹ مین کام کر رہے تھے۔ لیکن کانسٹیٹیوشنلی ساری پاورز ہمارے پرائم منسٹر کے پاس چلی گئی ہیں، اور اس کا کریڈٹ ہمارے آصف زرداری صاحب کو جاتا ہے۔ آپ دینا چاہیں نہ دینا چاہیں یہ آپ کی مرضی۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ آئینی ترمیم کرنے میں، اس آرڈیننس پہ عمل کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہمارے سینٹ الیکشن کا موجودہ نظام چینج ہو جاتا ہے اور جہاں پہ آج ہم ہیں اس سے ہم 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اوپن بیلٹ کی، شو آف ہینڈز کی حمایت کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ہمیں زیادہ اچھی سجیشنز دینی چاہیے جس کے نتیجے میں جمہوری نظام بہتر ہو، کانسٹیٹیوشن بہتر ہو اور ملک آگے کی طرف چلے۔ تو یہ ایک رائے تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔